اسٹوڈنٹس کلاس 9th. آج ہم ڈیموکریسی ان دا کنٹمپرری ورلڈ. آج ہمارا ٹاپک یہی ہے. یہ لیسن نمبر 1 ہے پولیٹیکل سائنس کے. تو آج ہم اسی کا لیکچر دیں گے. تو ہمیں دیکھنا ہے جو کنٹمپرری ورلڈ تھا پورا اس ورلڈ میں، تو ڈیموکریسی کیسی تھی اور کس طریقے سے چل رہی تھی، اس میں کون کون سے اڑچنیں آ رہی تھی چلانے میں، اور کیا کیا پرابلمز تھے. تو پہلے ہم اٹھائیں گے چلی، جو ساؤتھ امریکہ کی ساؤتھ امریکہ میں ایک ریاست ہے، ایک چھوٹی سی ریاست، ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے. تو اسی کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. 11 September 1973 ڈیموکریٹک گورنمنٹ اوور تھرون ان چلی. 11 سپٹمبر 1973 میں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ چلی میں چل رہی تھی اس کو اوور تھرو کیا گیا تھا، اس کو ہٹایا گیا تھا. تو سیلوڈور الیونڈا واز دا پریزیڈنٹ آف دا سوشلسٹ پارٹی آف چلی. یہ پریزیڈنٹ تھا چلی کا سیلوڈور الیونڈا، دا پریزیڈنٹ اینڈ دا لیڈر آف سوشلسٹ پارٹی ان چلی. ویری بگ رولر اینڈ اے گڈ رولر آف دا ٹائم. adopted policies to help poor and workers. اس نے ایک اچھی پالیسی کو اڈاپٹ کیا تھا، اچھے طریقے سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو چلایا تھا. اینڈ ہی اڈاپٹڈ دا پالیسیز ٹو ہیلپ پورس. اس نے اپنے دوری حکومت میں ایک پالیسی کو اڈاپٹ کیا تھا کہ غریب لوگوں کو مدد کرنا اور ورکر کلاس جو تھا ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنا اور ان کو بھی مدد کرنا تھا. اس نے کیا کیا تھا، جو پورس تھے ان کو فری ایجوکیشن، فری یونیفارم، ملک اینڈ فوڈ ان غریب لوگوں کو دیا جا رہا تھا اس کی گورنمنٹ میں. لیکن کچھ لوگ جن کو یہ چیزیں سب پسند نہیں آ گئی تھی، کیونکہ وہاں پر لینڈ لارڈز تھے، ریچ پیپل تھے، چرچ پیپل تھے، ان کو یہ سب چیزیں پسند نہیں آ گئی تھی. اینڈ دے اپوز سیلوڈور الیونڈا. انہوں نے اس کو اپوزیشن کی. تو سیلوڈور الیونڈا نے لینڈ لارڈز کو بھی اپوز کیا تھا، ریچ پیپل کو بھی اپوز کیا تھا، اینڈ چرچ اینڈ ادر پارٹیز. تو ان سب کو اس نے اپوز کیا تھا. جو لینڈ لارڈز وہاں پر تھے ان سے لینڈیں چھینی گئی تھی، ان سے زمینیں چھینی گئی تھی، اور ان پور لوگوں کو وہ دی گئی تھی وہ زمینیں. تو نیچرلی سیدھی سادی سی بات تھی، جو اپر کلاس آف دا سوسائٹی تھا، جو ریچ پیپل جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے، اور ملٹری کوپ ہوا تھا. ملٹری کوپ 1973. 11 سپٹمبر 1973 واز دا ڈے آف ملٹری کوپ، جس سے یہ وہ دن تھا جب سیلنڈا کو ملٹری کوپ ہوا تھا. led by the General Augusto. It was General Augusto who was the general at the time. He led the military coup. Military attacked President's house and he died there. جب سے ملٹری نے پریزیڈنٹس ہاؤس کو اٹیک کیا تھا اور اس کو سرنڈر کہنے کے لیے کہا گیا تھا یا ملک سے باہر جانے کے لیے کہا گیا تھا، تو لیکن سرنڈر اس پریزیڈنٹ نے نہیں مانا تھا. اس نے جب نہیں مانا تھا تو اس کے مکان کو اٹیک کیا گیا تھا، اس میں اس کو مارا گیا. تو کیا ہوا تھا، امریکن گورنمنٹ از سیڈ ٹو ہیو سپورٹڈ اینڈ پرووائڈڈ. یہ جو امریکن گورنمنٹ اس وقت کی تھی، انہوں نے اس جنرل اگسٹو کو سپورٹ کیا تھا اور اس کو ہر قسم کا مدد بھی پرووائڈ کیا تھا، ملٹری ایز ویل ایز فائنانشل ہیلپ. اس امریکہ نے اس کو پرووائڈ کیا تھا. Pinochet became a ruler it for the next 17 years and ruled for the next 17 years. اب جب پینوچ نے اس کو کوپ کیا تھا،
یہ رولر تھا پینوچ رولر تھا 17 ایئرس اس نے رول کیا تھا. اینڈ ہی ٹارچرڈ اینڈ کلڈ اپوننٹس. جتنے سارے لوگ اس کے اپوننٹس تھے اس کے خلاف کام کر رہے تھے ان سب لوگوں کو اس نے چن چن کر مارا اور ان کے خلاف زبردست ان کو ٹارچر بھی کیا تھا اور ان کو کافی ستایا. ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. اب جب یہ سب 17 سال ہو گئے تھے اب پھر ایک بار ڈیموکریسی کو ریسٹور کیا گیا تھا. آفٹر 17 ایئرس رول. تو اب کیا کیا تھا پینوچٹ نے کیا تھا, اس نے سوچا کہ اب لوگ میرے ماتحت ہو گئے تھے, اب میرے ہمدردی بن گئے تھے, اب مجھے یہ سپورٹ کریں گے. تو اس نے آفٹر 17 ایئرس اس نے ریفرینڈم شروع کیا تھا. پینوچٹ ہیلڈ ریفرینڈم ان 1988. اس کا پورا یقین تھا کہ لوگ مجھے ساتھ دیں گے اور لوگ میری ہی حکومت کو بنائیں گے. تو اب اس نے ریفرینڈم کیا تھا 1988 میں. People said no to his government and his dictatorship ended. تو لوگوں نے اس کو خلاف ووٹ دیا تھا اور لوگوں کو وہ پسند نہیں تھا, لوگ اس کو مانتے نہیں تھے اور اس کی ڈکٹیٹرشپ لوگوں کو پسند نہیں تھی. تو انہوں نے اس کو اوور تھرو کیا تھا اور اس کی گورنمنٹ کو ختم کیا. پولیٹیکل ریفرینڈم ان چلی ریسٹورڈ. اب دوبارہ سے چلی میں پولیٹیکل ڈیموکریسی ریسٹور ہو گئی تھی. سلولی آرمی رول ان گورنمنٹ ہیز اینڈیڈ. جو آرمی کو وہاں پر تھا, تو جب پولیٹیکل ریفرینڈم ہوا تھا, جب وہاں پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایک بار پھر بن گئی تھی تو آرمی رول ختم ہو گیا تھا. 2 features of democracy. Form of government that allows people to choose their leaders. دو باتیں ہیں ڈیموکریسی میں. وہ لوگوں کو اپنا لیڈر چنانے میں اپنا مدد کرتا تھا. Only leaders selected by people should rule. اس میں یہ ہے کہ وہی لوگ رول کریں گے, وہی لوگ بادشاہ بنیں گے, ملک کو چلائیں گے جن کو لوگ سلیکٹ کریں گے. تو وہی لوگ رول کے قابل ہیں. پیپل ہیو فریڈم ٹو ایکسپریس ویوز, آرگنائز پروٹیسٹس. اور دوسری بات جو تھی, لوگوں کو بالکل یہ فریڈم دیا جا رہا تھا کہ وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنی ویوز, ان کی خواہشات کیا تھی, وہ کیا چاہتے تھے. اینڈ آرگنائز اینڈ پروٹیسٹ. وہ کسی بھی جماعت کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور پروٹیسٹ کو جب سے ان کے خلاف کوئی, ان کے من کے خلاف کوئی کام ہو جائے گا تو وہ اس وقت پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ تھا چلی کے بارے میں. انشاءاللہ آج کا ٹاپک اتنا ہی. کل ہم دوسرا ٹاپک اٹھائیں گے.